بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آزاد پتن روڈ جو آزاد کشمیر کے پنچ ڈویژن کے علاقوں راولا کوٹ، سدنوتی، حویلی، ہجیرہ، عباس پور، تراڑکھل کو مکمل، جبکہ ضلع باغ کے بہت سارے علاقوں کے سینکڑوں گاؤں کے بسنے والے لاکھوں افراد کا راولپنڈی اسلام آباد کے ساتھ واحد زمینی رابطہ ہے۔ یہ روڈ جو 1947 سے اب تک زیر تعمیر ہے اور آج تک مکمل نہ ہو پایا۔ پہلے مقامی یعنی پاکستانی کمپنیاں اس روڈ کو تعمیر کرتی تھی۔ روڈ تعمیر کی تکمیل سے قبل ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جایا کرتی تھی۔ میں نے ذاتی طور پر کبھی اس روڈ کو آزاد پتن سے اس پار یعنی آزاد کشمیر سائیڈ یا پھر اس پار یعنی راولپنڈی سائیڈ پہ مکمل نہیں دیکھا، بلکہ میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ اس روڈ کو مکمل دیکھنے کا خواب آنکھوں میں سجائے ہمارے ہزاروں بزرگ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ آزاد پتن سے اس پار جب گوئی نالہ روڈ، جس کا نام بعد ازاں شاہراہ غازی ملت پڑا، تعمیر کا منصوبہ بنا تو ہمارے لوگوں کی خوشی چھپائے نہ چھپتی تھی، کیونکہ اس روڈ کے بننے سے قبل راولپنڈی باراستہ تھوراڑ منگ راستہ طویل ہونے کے ساتھ ساتھ دشوار اور تھکا دینے والا تھا۔ جب شاہراہ غازی ملت بننے لگی تو لوگوں نے سکھ کا سانس لیا اور پنچ ڈویژن کے باسیوں کو ایک امید لگی کہ اس روڈ کی تعمیر سے ان کی مشکلات میں آسانی ہوگی، مگر یہ دیوانے کا خواب ہی رہا جسے تعبیر ملی نہ ملتی نظر آ رہی ہے۔ آزاد پتن سے اس پار روڈ کی حالت ہر دور حکومت میں کھنڈرات کا نمونہ پیش کرتی چلی آئی ہے۔ آزاد کشمیر کے باسی اپنی لاکھوں کروڑوں روپے مالیت کی گاڑیاں اس روڈ پر تباہ کر چکے ہیں۔ میرے ہوش میں پہلی بار آزاد پتن سے اس پار روڈ کا بڑا حصہ تعمیر ہو رہا تھا۔ اس تعمیر کی بڑی وجہ دریائے جہلم پر بننے والا نو تعمیر شدہ ڈیم تھا، جبکہ ڈیم کی وجہ سے دریا سے تھوڑا اوپر کر کے یہ روڈ بنائی جانے لگی۔ اس کی تعمیر کا آغاز ہوا تو اللہ جانتا ہے کہ پنچ ڈویژن کے بسنے والوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اور اب کی بار پنچ ڈویژن کے باسی مطمئن تھے کہ اس بار تعمیراتی ٹھیکہ کسی حاجی صاحب، سردار صاحب، خان صاحب یا چودھری صاحب کی بجائے چائنا کی تعمیراتی کمپنیوں کے پاس ہے۔ پچھلے کم و بیش 2 سال سے اس روڈ کو بار بار تعمیر کے نام پر بند کیا جاتا رہا۔ لوگوں کی پہلے سے موجود جو مشکلات تھی ان میں اضافہ ہوا، حتیٰ کہ لوگ اپنے پیاروں کو جن کو یہاں سے راولا کوٹ سے یا مختلف جگہوں سے علاج معالجے کے لیے راولپنڈی اسلام آباد کے اسپتالوں میں ریفر کیا جاتا تھا، اس روڈ کی آئی روز بندش اور خستہ حالی کے باعث ازل سے ہم لوگ اس کی مشکلات کا شکار تو تھے ہی، مگر اس روڈ کی تعمیرات کے باعث اور بار بار بندش نے ہماری مشکلات میں کئی گنا اضافہ کیا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کئی 100 گنا اضافہ کیا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے اور میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا کہ میں اپنے والد محترم کو جس روز آخری بار راولپنڈی ہاسپٹل لے کے جا رہا تھا تو یہ روڈ اسی طرح سے بند تھی، اور اس روڈ کی بندش کے باعث میں والد محترم کو بروقت اسپتال نہ پہنچا سکا تھا، اور کوئٹہ سے کچھ پہلے واقعہ جنگل ہوٹل کے ایریا میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ بہرحال لوگ اچھے دن آئے گی کی امید پر یہ اس روڈ کی وجہ سے، اس کی بندش کی وجہ سے جو مشکلات پیش آ رہی تھی ان مشکلات کو آخری سمجھ کر برداشت کرتے رہے۔ ابھی حال ہی میں خبر آئی کہ آزاد پتن روڈ مین ٹریک کو بوجہ تعمیر 10 مارچ تک تمام تر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ مسافر سوا کراس کا راستہ بطور متبادل صف استعمال کریں، یہ خبر آئی تھی، یہ حکم آیا تھا۔ ابھی 10 مارچ آنے میں 2-3 دن باقی تھے کہ آج سوشل میڈیا پر پتن سے اس پار روڈ دریا کے نظر ہونے کی فوٹیجز نے تمام آنسوں اور امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے لیے تو سورج تک کو تخلیق کرنے والی چائنیز قوم کہ ان کمپنیوں نے جنہوں نے سورج تک کو بنا لیا اور جنہوں نے اپنی تخلیق اور تعمیر سے دنیا کو حیران کیے رکھا، کیا وجوہات بنی کہ آزاد پتن روڈ بننے سے قبل ہی دریا برد ہو گئی؟ اس روڈ کی تعمیر جہاں غریب عوام کے ٹیکسوں کے
پیسوں سے ہو رہی تھی، وہیں چائنا کی طرف سے حکومت پاکستان کو دیا گیا قرضہ، اور ایسا قرضہ جو چائنا اپنی ہی کمپنیوں کے ذریعے پاکستان کی تعمیر پر خرچ کر رہا تھا، اور کل یہ قرض ہم لوگوں پر بھاری ٹیکس لگا کر وصول کیے جانے تھے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا چائنا کی کمپنیاں اس کی تباہی اور بربادی کا ذمہ اٹھائیں گی؟ ہماری سفری مشکلات پہلے کب کم تھی ناظرین کہ اب کم ہوں گی، یا ہم ان کا رونا روئیں؟ ایک طرف چائنا نے اپنے لیے تو چاند تک کو تسخیر کر لیا، سورج تک کو بنا ڈالا، نت نئی اور جدید ترین ایجادات سے چائنا نے اپنے باسیوں کو تو خلا میں سفر یا زیر زمین سفر کے قابل بنا دیا۔ دنوں کا سفر منٹوں میں طے کرنے کے منصوبے نہ صرف بنائے بلکہ ان منصوبوں کو پایا تکمیل تک پہنچا چکے، اور ان کے اپنے ملک کی بیشتر آبادی ان تکمیل شدہ منصوبوں کے ثمرات سے مستفید ہو رہی ہے۔ تو دوسری طرف ایک چھوٹا سا چند کلومیٹر پر محیط روڈ کا ٹکڑا جو حاجی صاحب، ملک صاحب، راجہ صاحب، چودھری صاحب یا سردار صاحب کی بنائی گئی روڈ سے بھی بدتر بنایا گیا۔ کم از کم یہ جو حاجی صاحبان تھے، ملک صاحبان تھے، ان کی بنائی گئی روڈ پر سفر تو ممکن تھا، گو وہ سفر چند دنوں، ہفتوں یا مہینوں کا ہی ہوا ہو۔ دنیا کی سب سے بڑی ترقی یافتہ قوم کی کمپنیوں کی 2 سال تک تعمیر کی رٹ سفر سے قبل ہی دریا برد ہو گئی۔ اب جہاں ہماری مشکلات بڑھیں گی وہیں ہمارے بوجھ میں بھی اضافہ ہوگا۔ ایک امید کا دیا جلا تھا ناظرین، ایک آس لگی تھی کہ اس روڈ کی تعمیر سے پونچھ ڈویژن کا خطہ سیاحوں کی سفری سہولت میں اضافے کا باعث بنے گا، سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنے گا یہ علاقہ، اور سیاح آزاد کشمیر بالخصوص پونچھ ڈویژن کا رخ کریں گے، جس سے آزاد کشمیر اور پونچھ ڈویژن کے باسیوں کے لیے روزگار کے دروازے کھلیں گے۔ مگر ہائے افسوس، یہ دیا روشن ہونے سے قبل ہی ٹمٹماتے آخرکار آج یکدم گل ہی ہو گیا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کرے اور ہماری مشکلات میں آسانی کرے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔